مشتاق احمد یوسفی کے شاہکار ناول آب گم کے قسط نمبر 6 چیپٹر کا نام اسکول ماسٹر کا خواب۔ ہر شخص کے ذہن میں عیش و فراغت کا ایک نقشہ ہوتا ہے جو دراصل چربا ہوتا ہے اس ٹھاٹ باٹ کا جو دوسروں کے حصے میں آیا ہے، لیکن جو دکھ آدمی سہتا ہے وہ تنہا اس کا اپنا ہوتا ہے، بلا شرکت غیرے، بالکل نجی، بالکل انوکھا۔ ہڈیوں کو پگھلا دینے والی جس آگ سے وہ گزرتا ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جیسا داڑھ کا درد مجھے ہو رہا ہے ویسا کسی اور کو نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس ٹھاٹ باٹ کا بلو پرنٹ ہمیشہ دوسروں سے چرایا ہوا ہوتا ہے۔ بشارت کے ذہن میں عیش و نعمت کا جو صد رنگ و ہزار پیوند نقشہ تھا وہ بڑی بوڑھیوں کی اس رنگا رنگ رلی کی مانند تھا جو وہ مختلف رنگی قطرنوں کو جوڑ جوڑ کے بناتی ہیں۔ اس میں اس وقت کا جاگیردارانہ تنتنا اور ٹھاٹ، بگڑے رئیسوں کا تیہا اور ٹھسا، مڈل کلاس کا دکھاوا اور ملازمت پیشہ نفاست اور سادگی، قصباتی سادہ دلی اور ندیدہ پن سب بری طرح گڈمڈ ہو گئے تھے۔ انہی کا بیان ہے کہ بچپن میں میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ تختی پھینک پھانک کر، قاعدہ پھاڑ پھوڑ کر مداری بن جاؤں اور شہر شہر ڈگڈگی بجاتا، بندر بھالو نچاتا، بچہ لوگ سے تالی بجواتا پھروں۔ جب ذرا عقل آئی تو مداری کی جگہ اسکول ماسٹری نے لے لی، اور جب موزہ دھیرج گنج میں سچ مچ ماسٹر بن گیا تو میرے نزدیک انتہائی عیاشی یہ تھی کہ مکھن زین کی پتلون، 2 گھوڑا بوسکی کی قمیض، ڈبل کفوں میں سونے کے چھٹانک چھٹانک بھر کے بٹن، نیا سولا ہیٹ اور پیٹنٹ لیدر کے پم شوز پہن کر اسکول جاؤں اور لڑکوں کو صرف اپنی غزلیں پڑھاؤں، یا سفید سلک کی اچکن جس پر بدری کے کام والے بٹن نرخرے تک لگے ہوں، جیب میں گنگا جمنی کام کے پانوں کی ڈبیا، سر پر سفید کمخواب کی رام پوری ٹوپی، ترچھی مگر ذرا شریفانہ زاویے سے، چھوٹی بوٹی کی چکن کا سفید کرتا جو موسم کی رعایت سے عطر حنا یا خس میں بسا ہوا ہو، چوڑی دار پاجامے میں خبرو دوشیزہ کے ہاتھ کا بنا ہوا سفید ریشمی ازار بند، سفید نری کا سلیم شاہی جوتا، پیروں پر ڈالنے کے لیے اٹیلین کمبل جو سفید گھوڑے کی دم اور بولو براز سے پاجامے کو محفوظ رکھے، اور فٹن کے پچھلے پائدان پر ہٹو بچوں کرتا ہوا اور اس پر لٹکنے کی کوشش کرنے والے بچوں کو چابک مارتا ہوا سائس، جس کی کمر پر زردوزی کے کام کی پیٹی اور ٹخنے سے گھٹنے تک خاکی نمدے کی پٹیاں بندھی ہوں۔ بچہ اب سیانہ ہو گیا تھا، بچپن رخصت ہو گیا پر بچپنا نہیں گیا۔ بچہ اپنے کھیل میں جیسی سنجیدگی، محویت و خود فراموشی دکھاتا ہے، بڑوں کے کسی مشن اور مہم میں اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی کھیل میں منہمک بچے سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس کھلونے کے ٹوٹنے پہ بچہ روتے روتے سبکیاں لیتے لیتے سو گیا تھا، اگر وہی کھلونا بڑھاپے میں کسی جادو کے زور سے اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو وہ بھونچکا رہ جائے گا کہ اس کے ٹوٹنے پر بھی بھلا کوئی اس طرح جی جان سے روتا ہے۔ یہی حال ان کھلونوں کا ہوتا ہے جن سے آدمی زندگی بھر کھیلتا رہتا ہے۔ ہاں، عمر کے ساتھ یہ بدلتے اور بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ کھلونے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ کو دوسرے توڑ دیتے ہیں، اور کچھ پروموٹ ہو کر دیوتا بن جاتے ہیں۔ پھر ایک اپاگن گھڑی ایسی آتی ہے کہ وہ ان سب کو توڑ دیتا ہے، اس گھڑی وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ان طفلانہ تمناؤں پر خود ان کو ہنسی آتی ہے مگر یہ اس وقت کی حقیقت تھیں۔ خواب، خواہ وہ خواب نیم شبی ہو یا خواب بیداری، جب دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو وہی، صرف وہی اس لمحے کی واحد حقیقت ہوتی ہے۔ بچے کے لیے اس کے کھلونے سے زیادہ ٹھوس اور اصل حقیقت ساری کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹوٹا ہوا کھلونا، یہ آنسوؤں میں بھیگی پتنگ اور الجھی ہوئی ڈور جس پر ابھی اتنی مار کٹائی ہوئی، یہ جلتا بجھتا جگنو، یہ تنا ہوا غبارہ جو اگلے لمحے ربڑ کے ٹکڑے میں بدل جائے گا، یہ ہتیلی پہ سرسراتی مخملی بیر بہوٹی اور آواز کی رفتار سے تیز چلنے والی ماچس کی ڈبیوں کی ریل گاڑی، اس پل بس یہی اور صرف یہی حقیقت ہوتی ہے۔ وہ اس زمانے میں نئے نئے اسکول ماسٹر مقرر ہوئے تھے اور سیاہ فٹن ان کی تمناؤں کی معراج تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس یونیفارم یعنی سفید اچکن، سفید جوتے، سفید کرتے پاجامے اور سفید ازاربند کی کھکیڑ فقط خود کو سفید گھوڑے سے میچ کرنے کے لیے تھی، ورنہ اس بطخ جیسے بھیس پہ کوئی بطخ ہی فریفتہ ہو سکتی تھی۔ انہیں چوڑی دار سے بھی سخت چڑ تھی، صرف خوبرو دوشیزہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ازاربند کو استعمال کرنے کی خاطر یہ ستار کا غلاف ٹانگوں پہ چڑھانا پڑا۔ اس ہوائی قلعے کی ہر اینٹ فیوڈل گارے سے بنی تھی جو برجوا خوابوں سے گندھا ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں کہ ہر اینٹ کا سائز اور رنگ مختلف تھا اور کچھ پر ان کی ابھرواں شبیہ ابھری ہوئی تھی، بلکہ کچھ اینٹیں گول بھی تھیں۔
باریک سے باریک جزیات، یہاں تک کہ اس حد ادب کا تعین بھی کر دیا تھا کہ ان کے حضور سفید گھوڑے کی دم کتنے ڈگری زاویے تک اٹھ سکتی ہے، اور ان کی سواری باد بہاری کے روٹ پر کس کس جھروکے کی چک کے پیچھے کس کلائی میں کس رنگ کی چوڑیاں چھنک رہی ہیں، کس کس کی ہتھیلی پر ان کا نام ماں BA کی ڈگری مہندی سے لکھا ہوا ہے، اور کس کس کی سرمگی آنکھیں چلمن سے لگی ان کی راہ تک رہی ہیں، اور تیلیوں کو انگلیوں سے چوڑا کر کر کے دیکھ رہی ہیں کہ کب انقلابی شہزادہ یہ دعوت دیتا ہوا آتا ہے کہ تم پرچم لہرانا ساتھی، میں بربط پہ گاؤں گا۔ ان کے خیالی پلاؤ کے اس فلمی سین کے بارے میں اتنا عرض کرتے چلیں کہ اس سے زیادہ محفوظ تقسیم کار اور کیا ہوگی کہ گھمسان کے رن میں پرچم تو محبوب اٹھائے اٹھائے کٹتا مرتا پھرے، اور خود شاعر دور کسی مینار میں بیٹھا ایک متروک اور دقیانوسی ساز پر ویسا ہی دقیانوسی کلام یعنی اپنا کلام گا رہا ہو۔ نثر میں اس سچویشن کو دوسرے کو سولی پر چڑھ جانے کی تلقین اور رام بھلی کرے والی کہاوت میں زیادہ پھوڑ ایمانداری سے بیان کیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس سوتے جاگتے خواب کے دوران بھی بشارت نے خود کو اسکول ماسٹر ہی کے رول میں دیکھا، منصب بدلنے کی جرت خواب میں بھی نہ ہوئی، شاید اس لیے بھی کہ فٹن اور ریشمی ازاربند سے صرف اسکول ماسٹروں پر ہی روب پڑ سکتا تھا، زمینداروں اور جاگیرداروں کے لیے یہ چیزیں کیا حیثیت رکھتی تھیں۔ انہیں اپنی پیٹھ پر 20 برس بعد بھی اس آتشی لکیر کی جلن محسوس ہوتی تھی جو چابک لگنے سے اس وقت اپڑی تھی جب محلے کے لونڈوں کے ساتھ شور مچاتے چابک کھاتے وہ ایک رئیس کی سفید گھوڑے والی فٹن کا پیچھا کر رہے تھے۔ شعر و شاعری چھوڑ کر اسکول ماسٹری اختیار کی، اسکول ماسٹری کو دھتا بتا کر دکانداری کی، آخر دکان بیچ کھوج کر کراچی آ گئے جہاں ہرچند رائے روڈ پر دوبارہ عمارتی لکڑی کا کاروبار شروع کیا۔ نیا ملک، بدلا بدلا رہن سہن، ایک نئی اور مصروف دنیا میں قدم رکھا، مگر سفید گھوڑے اور فٹن والی فینٹیسی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ خواب نیم روز اور فینٹیسی سے دو ہی صورتوں میں چھٹکارا مل سکتا ہے، اول جب وہ حقیقت بن جائیں، دوم جب انسان اپنے ہمذات سے سارے خواب بخشوا کر رخصت چاہے اور اس کھونٹ نکل جائے جہاں سے کوئی نہیں لوٹا، یعنی گھر گرستی کی طرف۔ لیکن بشارت کو گھر گرستی سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ وہ بھرا پورا گھر اونے پونے بیچ کر اپنے حسابوں لوٹے پوٹے آئے تھے۔ پاکستان میں 1-2 سال میں ہی اللہ نے ایسا فضل کیا کہ کانپور ہیچ معلوم ہونے لگا۔ سارے ارمان پورے ہو گئے، مطلب یہ کہ گھر اشیائی غیر ضروریہ سے اٹا اٹ بھر گیا، بس ایک گھوڑے کی کمی رہ گئی۔ اب وہ چاہتے تو نئی نہ صحیح سیکنڈ ہینڈ کار بآسانی خرید سکتے تھے۔ جتنی رقم میں آج کل 4 ٹائر آتے ہیں اس سے کم میں اس زمانے میں کار مل جاتی تھی، لیکن کار میں انہیں وہ رئیسانہ ٹھاٹھ اور زمیندارانہ ٹھسا نظر نہیں آتا تھا جو فٹن اور بگی میں ہوتا ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ آدمی جب بالکل جذباتی ہو جائے تو اس سے عقل کی بات کہنا ایسا ہے جیسے بگولے میں بیج بونا۔ چنانچہ ان کو اس شوق فضول سے باز رکھنے کی بجائے الٹا خوب چڑھایا اور ایک دن آگ کو پٹرول سے بجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب سے گھوڑا رخصت ہوا دنیا سے شجاعت و سرفروشی، جاں بازی اور دلاوری کی ریت اٹھ گئی۔ جانوروں میں کتا اور گھوڑا انسان کے سب سے پہلے اور پکے رفیق ہیں جنہوں نے اس کی خاطر ہمیشہ کے لیے جنگل چھوڑا۔ کتا تو خیر اپنے کتے پن کی وجہ سے چمٹا رہا، لیکن گھوڑے کے ساتھ انسان نے بڑی بے وفائی کی۔ گھوڑے کے جانے کے ساتھ ہی انسانی تہذیب کا ایک ساونتی باب ختم ہوتا ہے، وہ باب جب سورما اپنے دشمن کو للکار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتے تھے۔ موت ایک نیزے کی دوری پر ہوتی تھی اور نیزہ دونوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ موت کا ذائقہ اجنبی سہی، لیکن مرنے والا اور مارنے والا دونوں ایک دوسرے کا چہرہ پہچان سکتے تھے۔ غافل سوتے ہوئے بے چہرہ شہروں پر مشروم جیسے بادلوں کی اوٹ سے آگ اور ایٹمی موت نہیں برستی تھی۔ صاحب گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ بہادر گھوڑوں کی ٹاپ کے ساتھ دل دھک دھک کرتے اور دھرتی تھراتی تھی۔ پیچھے دوڑتے ہوئے بگولے، سوموں سے اڑتی چنگاریاں، نیزوں کی انی پہ کرنیں بکھیرتے سورج اور سانسوں کی ہانپتی آندھیاں کوسوں دور سے شہسواروں کی یلغار کا اعلان کر دیتی تھیں۔ آج بھی گھوڑوں کے ایک ساتھ دوڑنے کی آواز سے لہو میں ہزاروں سال پرانی وحشتوں کے الاؤ بھڑک اٹھتے ہیں۔ ہم نے کہا، مرزا ذرا ٹھہرو، یہ کس گھوڑے کا ذکر کر رہے ہو؟ تانگے کے گھوڑے کا؟ لیکن خیر یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ گھوڑے کے بغیر تالے آزمائی، ملک گیری، شجاعت اور شیولری کے عہد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ کو تاخت و تاراج کرنے والے ان شہسواروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی گھوڑے سے نہیں اترتے تھے، اس کی پیٹھ پر ہی سوتے، سستاتے، کھاتے، شراب نوشی اور خرید و فروخت کرتے،
یہاں تک کہ ہوائیہ ضروریات سے فارغ ہوتے تھے۔ انگلینڈ میں اسٹپ نامی ایک آرٹسٹ گزرا ہے جو صرف اعلیٰ نسل کے گھوڑے پینٹ کرتا تھا۔ گھوڑوں کو برہنہ ماڈلوں پر ترجیح دینے کی وجہ ہمیں تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی دم نہیں ہوتی، اور گھوڑا کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تصویر اصل کے مطابق نہ ہو بلکہ بہتر ہو۔ ہم پاکستان کے ممتاز اور نامور آرٹسٹ گل جی کے 11 سال دیوار بیچ پڑوسی رہے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت قریب سے پینٹ کرتے دیکھا ہے۔ انہیں بھی گھوڑوں سے بے انتہا شغف ہے۔ ان کی تصویریں بنا کے لاکھوں کماتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے مذاق میں کہہ دیا کہ جتنے کی آپ ایک گھوڑے کی تصویر بیچتے ہیں، اتنے میں تو 3 زندہ گھوڑے بآسانی آ سکتے ہیں۔ اتنا تو ہم نے بھی دیکھا کہ اس کے بعد وہ کینوس پر کم از کم 3 گھوڑے بنانے لگے، اور یہ بھی دیکھا کہ جتنے پیار اور انسپریشن سے وہ گھوڑے کی دم بناتے ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی گھوڑے اور سوار پہ صرف نہیں کرتے۔ صرف گھوڑے ہی کی نہیں، سوار کی بھی ساری پرسنالٹی کھنچ کر دم میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ ہر دم منفرد، البیلی اور انمول ہوتی ہے۔ دل کی بات پوچھئے تو وہ فقط دم ہی بنانا چاہتے ہیں، باقی ماندہ گھوڑا دم کو اٹکانے کے لیے توہن اور کرہن بنانا پڑتا ہے۔ کبھی کسی VIP خاتون کی پورٹریٹ خاص توجہ سے بہت خوبصورت بنانی مقصود ہو تو اس کے بالوں کی پونی ٹیل ایسی بناتے ہیں کہ کوئی گھوڑا دیکھ لے تو بے قرار ہو جائے۔ یوں بنانے کو تو انہوں نے البیلے اونٹ بھی بکثرت بنائے اور الٹے بانس بریلی کو بھیجے، یعنی درجنوں کے حساب سے عرب ممالک کو ایکسپورٹ کر دیے۔ بعض تو اتنے مہنگے تھے کہ صرف بینک، عرب شیخ، غیر ملکی سفارتکار اور مقامی اسمگلر خرید سکتے تھے۔ یونائٹڈ بینک نے ان سے جو نایاب اونٹ خریدے وہ اتنے بڑے نکلے کہ ان کو ٹانگنے کے لیے ہال کے بیچوں بیچ دیوار علیحدہ سے بنوانی پڑی۔ لیکن انہیں دیکھ کر شیخ اتنے خوش ہوئے کہ بالکل انہی جیسے اونٹوں کی فرمائش کر دی۔ اب بینک اس مخمصے میں پڑ گیا کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ پیٹرو ڈالر ڈپازٹ کے لالچ میں ان سے مشابہت رکھنے والے اونٹ تلاش کر کے چارے سمیت ایکسپورٹ کرنے پڑے۔ ہم نے ایک دن گلجی سے کہا کہ حضور والا، اگر آپ آئندہ ایسے اونٹ بنائیں جو اس عالم آب و گل میں بآسانی دستیاب ہو جایا کریں تو بینک کو شیخوں کی فرمائش پوری کرنے میں آسانی رہے گی، اور ہاں، ان پر کبھی کسی بے پردہ خوبصورت عورت کو سوار نہ دکھائیے گا۔ گلجی بلا کے زود رنج ٹھہرے، بہت رنجیدہ ہوئے، پھر سنبھل کے انگریزی میں بولے، بابا ہم سیدھے سادے اسماعیلی آغا خانی مزدور، تابع دار، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں آئل پینٹ کو بدچلن اونٹنی کے دودھ میں مکس کر کے گھوڑی کی دم کے بالوں کے برش سے اونٹ بناؤں۔ لاگت اور قیمت دگنی ہو جائے گی، سوچ لیجئے۔ پھر اردو میں بولے، صاحب آپ فقیروں سے مسخری کرتے ہیں۔ پکاسو کہتا ہے پینٹنگ اندھوں کا پیشہ ہے۔ آرٹسٹ وہ پینٹ نہیں کرتا جو وہ دیکھتا ہے، بلکہ وہ جو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے طنز کا برا نہیں مانا، کیونکہ ہم نے خود کہیں پڑھا تھا کہ 300-400 سال پرانی راجپوتی پینٹنگز میں جو ہلدی سے زیادہ شوخ اور نایاب پیلا رنگ نظر آتا ہے، وہ اس طرح بنایا جاتا تھا کہ پہلے گائے کو مسلسل کئی دن آم کے پتے کھلائے جاتے، پھر اس کے پیشاب سے یہ پیلا رنگ بناتے۔ یہی رنگ بسنتی چولیوں اور راجاؤں کی پرغرور پگڑیوں میں بھی بھرتے تھے۔ باہر کیف گلجی کے اونٹ میں وہ گھوڑے والی بات پیدا نہ ہو سکی، اور ہوتی بھی کیسے؟ کہاں گھوڑے کی تابازانو گھنیری چنور شاہی دم، کہاں اونٹ کی پوچھڑی، دم نہیں دم کا ٹوٹا کہیے۔ بقول مرزا اس دم سے تو ڈھنگ سے شتر پوشی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر جانور کی دم کا کچھ نہ کچھ مصرف ہوتا ہے۔ مثلاً لنگور کی دم درختوں سے لٹکنے اور پھلوں پر کمند ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آقا کے سامنے ہلنے والی کتے کی دم پچھلے جنم میں کسی مصاحب کی زبان رہی تھی۔ شتر مرغ کی دم مغربی خواتین کے سر کی زینت کے لیے بنی ہے، اور بعض جانوروں کو دم اس لیے دی گئی ہے کہ دکھیا کے پاس وقت پڑنے پر دبا کر بھاگنے کے لیے کچھ تو ہو۔ دانا اس رمز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض اوقات غریب کو مونچھ صرف اس لیے رکھنی پڑتی ہے کہ بوقت ضرورت نیچی کر کے جان کی امان پائے۔ مور کی دم شہریوں کو ناش دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ مورنی کو رجھانے اور پیروں کے مزاروں پر جاروب کشی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر یہ لالچ نہ ہوتا تو ذرا سے جسے پر اتنا جھاڑ جھنکار کاہے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا؟ ذرا غور کیجئے، مور کو اگر شیو کر دیا جائے تو بالکل الو معلوم ہوگا، لیکن اونٹ کی دم سے مادہ کو رجھانا تو درکنار کسی بھی معقول یا نامعقول جذبے کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو تو ٹھیک سے لٹکنا بھی نہیں آتا۔ سچ پوچھئے تو دم تو بس مور اور برڈ آف پیراڈائز کی ہوتی ہے۔ برڈ آف پیراڈائز چکور کے برابر ہوتا ہے، لیکن نر کی دم، خدا جھوٹ نہ بلوائے، 15-15 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ اگر بہت سے نر اونچے اونچے درختوں پر دمیں لٹکائے امیدوار کرم بیٹھے ہوں
تو مادہ ان کی شوہرانہ اہلیت جانچنے کے لیے وہی پیمانہ استعمال کرتی ہے جس سے اگلے زمانے میں علماء و فضلاء کا علم ناپا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ فقط داڑھی، شملہ اور دم کی لمبائی پر فیصلے کا انحصار۔ جس کی دم سب سے لمبی ہو، مادہ اسی کے پرلے سرے پر لگی منی سے چونچ میں اپنی چونچ ڈال دیتی ہے۔ سب سے با مقصد دم بچھو کی ہوتی ہے۔ سانپ کا زہر کیچلی میں اور بچھو کا دم میں ہوتا ہے۔ بھیڑ کا زہر ڈنک میں رہتا ہے اور پاگل کتے کا زبان میں۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ لکھتے لکھتے یوں ہی خیال آیا کہ اگر ہم بچھو ہوتے تو کس کس کو کاٹتے۔ اپنے ناپسندیدہ اشخاص کی فہرست کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ایک زندگی تو اس مشن کے لیے بالکل ناکافی ہوتی، لیکن یہاں تک نوبت ہی نہ آتی، اس لیے کہ اس فہرست میں سب سے پہلا نام ہمارا اپنا ہوتا۔ رہی سانپ کی دم، تو پھن کو چھوڑ کے ہمیں تو سارا سانپ دم ہی دم معلوم ہوتا ہے۔ فٹن اور گھوڑے سے بشارت کی شیفتگی کا ذکر کرتے کرتے ہم کہاں آ نکلے۔ مرزا عبد الودود بیگ نے ایک دن بڑے تجربے کی بات کہی۔ فرمایا جب آدمی کیلے کے چھلکے پہ پھسل جائے تو پھر رکنے اور بریک لگانے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اور زیادہ چوٹ آئے گی۔ بس آرام سے پھسلتے ہوئے پھسلنے کو انجوائے کرنا چاہیے۔ کیلے کا چھلکا تھک جائے گا تو خود بخود رک جائے گا، جسٹ ریلیکس۔ لہٰذا قدم ہی نہیں، قلم یا نگاہ تصور بھی پھسل جائے تو ہم اسی اصول پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ صاف صاف اقرار کیوں نہ کر لیں کہ زندگی کے طویل سفر میں کیلے کا چھلکا ہی ہماری واحد سواری رہا ہے۔ یہ جو کبھی کبھی ہماری چال میں جوانوں کسی تیزی اور صحت مند چلت پھرت آ جاتی ہے تو یہ اسی کے طفیل ہے۔ ایک دفعہ رپٹ جائیں تو پھر یہ قلم جو بھی کنویں جھکوائے، جن گلیوں گلیاروں میں لے جائے، بے ارادہ لیکن برغبت چلے جاتے ہیں۔ قلم کو روکنے تھامنے کی ذرا کوشش نہیں کرتے، اور جب بیروں کی پوٹ پھٹ کر کاغذ پہ بکھر جاتی ہے تو ہماری مثال اس بچے کی سی ہوتی ہے جس کی ٹھسا ٹھس بھری ہوئی جیب کے تمام رازوں کو کوئی اچانک نکال کر سب کے سامنے میز پر نمائش لگا دے۔ زیادہ خفت بڑوں کو ہوتی ہے کہ انہیں اپنا بھولا بسرا بچپن اور اپنی میز کی موجودہ درازیں یاد آ جاتی ہیں۔ جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزوں کی بجائے پیسے برآمد ہوں تو سمجھ لینا چاہیے اب اسے بے فکری کی نیند کبھی نصیب نہ ہوگی۔ جیسے جیسے بزنس میں منافع بڑھتا گیا، فٹن کی خواہش بھی شدید تر ہوتی گئی۔ بشارت مہینوں گھوڑے کی تلاش میں سرگردہ رہے۔ ایسا لگتا تھا گھوڑے کے بغیر ان کے سارے کام بند ہیں، اور بادشاہ رچرڈ سوم کی طرح وہ گھوڑے کی خاطر ہر چیز ترج دینے کو تیار ہیں۔ ان کے پڑوسی چودھری کرم الہی نے مشورہ دیا کہ ضلع سرگودا کے پولیس فارم سے رجوع کیجیے، وہاں پولیس کی نگرانی میں اعلیٰ ذات کے گھوڑوں سے افزائش نسل کرائی جاتی ہے۔ گھوڑا خالص اور اصیل ہو تو بیٹا لامحالہ اسی پہ پڑے گا، باپ پہ پوت، پتا پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ مگر بشارت کہنے لگے میرا دل نہیں ٹھکتا، جس گھوڑے کی پیدائش میں پولیس کا حمل دخل ہو وہ خالص ہو ہی نہیں سکتا، وہ گھوڑا باپ پر نہیں پولیس پر ہی پڑے گا۔ گھوڑے کی افزائش نسل سے متعلق یہ گفتگو سن کر پروفیسر قاضی عبد القدوس نے وہ مشہور شعر پڑھا اور حسب معمول بے محل پڑھا، جس میں دیدہ ور کی ولادت سے رونما ہونے والی پیچیدگیوں کے ڈر سے نرگس ہزاروں سال روتی ہے۔ خدا خدا کر کے ایک گھوڑا پسند آیا جو ایک اسٹیل ری رولنگ مل کے سیٹ کا تھا۔ 3-4 دفعہ اسے دیکھنے گئے اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ مطمئن لوٹے۔ اس کا سفید رنگ ایسا بھایا کہ اٹھتے بیٹھتے اسی کے چرچے اور اسی کے قصیدے۔ ہم نے پوچھا کیا پچ کی لیان ہے؟ حقارت آمیز انداز سے ہنسے۔ پچ کی لیان تو بھینس بھی ہو سکتی ہے، فقط چہرہ اور ہاتھ پیر سفید ہونے سے گھوڑے کی دم میں سرخاب کا پڑ نہیں لگ جاتا۔ گھوڑا وہ جو 8 گاٹھ کمیت ہو، یعنی چاروں ٹخنوں اور چاروں گھٹنوں کے جوڑ مضبوط ہوں۔ یہ بھاڑے کا ٹٹو نہیں، ریس کا خاندانی گھوڑا ہے۔ یہ گھوڑا ان کے اعصاب پر اس بری طرح سوار ہوا تھا کہ اب اسے ان پر سے کوئی گھوڑی ہی اتار سکتی تھی۔ سیٹ نے انہیں کراچی ریس کلب کا وہ کتابچہ دکھایا جو اس ریس سے متعلق تھا جس میں اس گھوڑے نے حصہ لیا تھا اور اول آیا تھا۔ اس میں گھوڑے کی تصویر اور کوائف ماں شجرہ نسب درج تھے، نام وائٹ روز، ولد وائلڈ اوٹس، ولد اولڈ ڈیول۔ جب سے یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیکھا انہوں نے اپنے ذاتی بزرگوں پہ فخر کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے بیان کے مطابق اس کے دادا نے بمبئی میں 3 ریسیں جیتیں، چوتھی میں دوڑتے ہوئے ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس کی دادی بڑی نرچک تھی، اپنے زمانے کے نامی گرامی ولایتی گھوڑوں سے اس کا تعلق رہ چکا تھا۔ اس کی 6 اولادیں نرینہ ہوئیں اور ہر ایک اپنے متعلقہ باپ پر پڑی۔ سیٹ سے پہلے وائٹ روز ایک بگڑے رئیس کی ملکیت تھا جو باتھ آئی لینڈ میں اپنی اینگلو انڈین بیوی ایلس کے لیے ونڈرلینڈ نام کی کوٹھی بنوا رہا تھا۔ ریس اور سٹے میں دیوالا نکلنے کے سبب ونڈرلینڈ کی تعمیر رک گئی
اور ایلس اسے حیرت زدہ چھوڑ کر ملتان کے ایک زمیندار کے ساتھ یورپ کی سیر کو چلی گئی۔ کوٹھی کی تعمیر کے لیے وہ ری رولنگ مل سے جو سریا خرید کر لے گیا تھا، اس کی رقم کئی مہینوں سے اس کے نام کھڑی تھی۔ ایک دن جیسے ہی سیٹھ کو خبر ملی کہ ایک قرض خواہ اپنے واجبات کے عوض پلاٹ پہ پڑی ہوئی سیمنٹ کی بوریاں اور سریا اٹھا کر لے گیا ہے، اس نے بھی اپنے مینیجر کو 5 لٹھ بند چوکیداروں کی نفری کے ساتھ باتھ آئی لینڈ بھیج دیا کہ بھاگتے بھوت کی جو چیز ہاتھ لگے کھسوٹ لائیں۔ لہٰذا وہ یہ گھوڑا استبل سے کھول لائے۔ گھوڑے کی ٹریجڈی کو پوری طرح ذہن نشین کرانے کے لیے بشارت نے ضمناً ہم سے بھی ہمدردی کی۔ فرمایا یہ گھوڑا تانگے میں جتنے کے لیے تھوڑا ہی پیدا ہوا تھا، سیٹھ نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی، مگر قسمت کی بات ہے صاحب، 3 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا کہ آپ یوں بینک میں جوت دیے جائیں گے؟ کہاں ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی کرسی اور کہاں بینک کا 4 فٹ اونچا اسٹول۔ انہیں اس گھوڑے سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، اور محبت اندھی ہوتی ہے، خواہ گھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں یہ تک سجھائی نہ دیا کہ گھوڑے کی مدح میں اساتذہ کے جو اشعار وہ اوٹ پٹانگ پڑھتے پھرتے تھے، ان کا تعلق تانگے کے گھوڑے سے نہیں تھا۔ یہ ماننے میں مذائقہ نہیں کہ گھوڑا شاہی سواری ہے۔ روب شاہی اور شوکت شاہانہ کا تصور گھوڑے کے بغیر آدھا بلکہ ادھورا ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو شاہی سواری میں گھوڑا دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس لیے کہ بادشاہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی دل پسند سواری در حقیقت رعایا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اس پر سواری گانٹ لیں تو پھر انہیں سامنے کوئی کنواں، کوئی باڑ، کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی۔ جوش شہزوری اور شہ سواری میں نوشتہ دیوار والی دیوار بھی پھلانگ جاتے ہیں۔ جسے وہ اپنا دربار سمجھتے ہیں وہ دراصل ان کا محاصرہ ہوتا ہے، جو انہیں یہ سمجھنے سے قاصر رکھتا ہے کہ جس منہ زور گھوڑے کو صرف ہنہنانے کی اجازت دے کر بآسانی آگے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ اسے پیچھے سے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ لگام کی بجائے دم مروڑتے ہیں۔ مگر اس بظاہر مسکین سواری کا اعتبار نہیں کہ یہ ابلق صدا ایک چال نہیں چلتی، لیکن جو حکمران ہوشیار، مردم شناس اور رموز و مصلحت مملکت سے آشنا ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی دن غریبوں کی سرکوبی کر کے خواص کو عبرت دلا دیتے ہیں۔ غربا کشتن روز اول۔ ویسے خواص و عمائد کو کسی تنبیہ اور آنکس کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بھی ان پر سونے کی اماری، چاندی کی گھنٹیاں، زربفت کی جھول اور تمغوں کی مالا ڈال دے، اسی کا درشنی ہاتھی بننے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ پہلے کمر بستہ و دست و پا بستہ، پھر لب بستہ اور آخر میں فقط بستہ بردار۔ 4 دن کی زندگی ملی تھی، سو 2 آرزوئے حضوری میں کٹ گئے، 2 جی حضوری میں۔ ہم نے ایک دن گھوڑوں کی جناب میں کچھ گستاخی کر دی تو بشارت بھن نہ گئے۔ ہم نے ایک تاریخی حوالہ دیا تھا کہ جب منگول ہزاروں کے غول بنا کر گھوڑوں پر نکلتے تو بدبو کے ایسے بھپکے اٹھتے کہ 20 میل دور سے پتہ چل جاتا تھا۔ ارشاد فرمایا، معاف کیجیے گا، آپ نے راجستھان میں جہاں آپ نے جوانی گنوائی، اونٹ ہی اونٹ دیکھے، جن کی پیٹھ پہ کلفدار راجپوتی صافے اور 10 فٹ لمبی نال والی توڑے دار بندوقیں سجی ہوتی تھیں، اور نیچے اونٹ کی مہار تھامے ننگے پیر جاٹ، جس نے کندھے پہ رکھی لاٹھی کے سرے پہ اپنے کچے چمڑے کے جوتے لٹکائے ہوتے تھے۔ گھوڑا تو آپ نے پاکستان میں آن کر دیکھا ہے، میاں احسان الہی گواہ ہیں۔ انہی کے سامنے آپ نے ان ٹھاکر صاحب کا قصہ سنایا تھا جو مہاراجہ کی شتر نال پلٹن میں رسالدار تھے، کہ جب ریٹائر ہو کر اپنے آبائی قصبے اودے پور پہنچے تو اپنی گڑی میں ملاقاتیوں کے لیے 10-12 منڈے ڈلوا دیے اور اپنے لیے سرکاری اونٹ جنگ بہادر کا پرانا کجاوا، اسی پر اپنی پلٹن کا شنگرفی صافہ باندھے، سینے پر تمغے سجائے، صبح سے شام تک بیٹھے ہلتے رہتے تھے۔ ایک دن ہل ہل کے جنگ بہادر کے کارنامے بیان کر رہے تھے اور میڈل جھن جھن کر رہے تھے کہ دل کا دورہ پڑا۔ کجاوے پر ہی طائر روح قفس انصری سے پرواز کر کے اپنے عمودی سفر پہ روانہ ہو گیا۔ دم واپسی، لبوں پہ مسکراہٹ اور جنگ بہادر کا نام۔ معاف کیجیے گا، یہ سب آپ ہی کے لیے ہوئے سنیپ شاٹس ہیں۔ بندہ پرور، آپ بھی تو اپنے کجاوے سے نیچے نہیں اترتے۔ نہ اتریں، مگر یہ کجاوا خاکسار کی پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے۔ صاحب، آپ گھوڑے کی قدر کیا جانیں، آپ تو یہ تک نہیں بتا سکتے کہ سمندے سیاہ زانو کس چڑیا کا نام ہے، خچر کا کراس کیسے ہوتا ہے، خریرا کس شکل کا ہوتا ہے، کنوتیاں کہاں ہوتی ہیں، بیل کے آر کہاں چبوئی جاتی ہے، چلغوزہ کس زبان کا لفظ ہے۔ آخری 2 سوال فیصلہ کن تھے، اس لیے کہ ان سے پتہ چلتا تھا کہ بحث کس نازک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ کچ بحثی ہمیں اس لیے اور بھی ناگوار گزری کہ ہمیں ایک بھی سوال کا جواب نہیں آتا تھا۔ بشارت تباً اوکھے نہیں، بہت دھیمے آدمی ہیں، لیکن جب پٹری سے اتر جائیں تو ہمیں دور تک کچے میں کھدیڑتے لے جاتے ہیں۔ کہنے لگے، جو شخص گھوڑے پر نہیں بیٹھا وہ کبھی شیر چشم غیور اور شیر دلیر نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ خود بھی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے تھے۔ انہیں ایک عرصے سے زندگی میں جو روحانی خلا محسوس ہو رہا تھا وہ اس گھوڑے نے پر کر دیا۔ انہیں حیرت ہوتی تھی کہ اس کے بغیر اب تک کیسے، بلکہ کاہے کو جی رہے تھے۔ گھوڑے سے شیفتگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ فٹن کا خیال چھوڑ کر سیٹھ کا تانگا بھی 450 روپے میں خرید لیا، حالانکہ انہیں پسند بھی نہیں تھا، بہت بڑا تھا اور بالکل گوارو۔ لیکن کیا کیا جائے، سیٹھ گھوڑا اور تانگا ایک ساتھ بیچنا چاہتا تھا۔